خوشخبری صرف یہ نہیں کہ اسرائیل دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے، بلکہ اس کی اصل طاقت اس کی فولادی معیشت یعنی انتہائی مضبوط اکانومی ہے۔ اسرائیل ناقابل یقین حد تک مضبوط اکانومی کا حامل ملک ہے۔ ہم اسے منڈی کی طلب و رسد کے آساد اصولوں پر استوار کر چکے ہیں اور اپنے انسانی وسائل میں چھپے ہوئے بے پناہ ٹیلنٹ اور ذہن کو معاشی ترقی کے لیے استعمال میں لا کر جدت و اختراع اور کاروبار سازی وغیرہ کو معاشی انقلاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2006 میں دنیا کی 10 ٹاپ کمپنیز میں سے 5 توانائی یعنی انرجی کی کمپنیز تھیں اور ٹیکنالوجی سے متعلق صرف ایک کمپنی تھی مائیکروسافٹ۔ 2016 میں صرف 10 سال میں پلک جھپکتے ہی سب الٹ ہو گیا۔ ٹاپ 10 کمپنیز میں انرجی کی صرف ایک کمپنی بچ گئی اور 5 ٹیکنالوجی کمپنیز ٹاپ 10 میں آ گئی ہیں۔ آپ ان سب کمپنیز کو جانتے ہیں: ایپل، گوگل، ایمیزون، فیس بک، مائیکروسافٹ وغیرہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ان سب کے ریسرچ سینٹرز اسرائیل میں ہیں۔ جی ہاں، سب سے بڑے ریسرچ سینٹرز اسرائیل میں ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایسی سینکڑوں ٹیکنالوجی کمپنیز اور بھی ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ معمولی بات بالکل نہیں ہے۔ اسرائیل ٹیکنالوجی کا چیمپئن ملک ہے۔ ہم اس میں ناقابل شکست ہیں، اکانومی بھی اور ٹیکنالوجی بھی۔ میرے پاس کہنے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں، مگر میں یہ ایک سینٹنس، ٹیریبل سینٹنس کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل بگ ڈیٹا، کنیکٹیویٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت جیسی صنعتوں کا سنگم بن چکا ہے۔ پتہ ہے یہ سنگم کیا کرتا ہے؟ یہ تمام موجودہ صنعتوں میں انقلاب برپا کر کے بالکل نئی صنعتیں متعارف کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب زراعت میں بہت اچھے ہیں۔ اسرائیل کی بنیادی صنعت ہی زراعت تھی، مگر ہم پریسین ایگریکلچر کی طرف آ چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ آسمان میں اڑتا ہوا یہ ڈرون دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بڑے ڈیٹا بیس سے جڑا ہوا ہے۔ فیلڈ سینسرز ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کس پودے تک پانی یا کھاد نہیں پہنچی۔ ہم سب پودوں کو پانی یا کھاد دے کر ضائع کرنے کی بجائے ڈرپ اریگیشن اور ڈرپ فرٹیلائزیشن کے ذریعے صرف ان پلانٹس کو کھاد اور پانی دیتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے پریسین ایگریکلچر کہتے ہیں۔ یہ صرف اسرائیل کا کمال ہے۔ جی ہاں، یہ اسرائیل ہے۔ یقین کرنا پڑے گا کہ ہم پانی کے استعمال میں بے حد اچھے ہیں، ہمیشہ سے ہی۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو استعمال شدہ پانی کا 90% تک دوبارہ استعمال کے قابل بناتا ہے، یعنی ری سائیکل کرتا ہے۔ دوسرا قریب ترین ملک اسپین ہے جو 20% سے بھی کم ری سائیکل کرتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم پانی اور ماحول کے لیے کتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ زراعت اور پانی، ان دو چیزوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے، اور یقین کریں ہم دنیا کو تیزی سے بدل رہے ہیں۔ میں نے افریقہ میں ایک خاتون کے منہ سے سنا کہ اس کو اپنے بچوں کے لیے پینے کا پانی لانے کے لیے روزانہ 8 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے، یعنی کنویں تک جانے میں 4 گھنٹے اور پانی لے کر واپس آنے میں بھی 4 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ سوچیں کتنا کٹھن کام ہے یہ۔ ہم نے ان کی مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے عراق سے پانی لے کر آئے تھے۔ ایک نئی اسرائیلی کمپنی افریقہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو پانی پہنچا رہی ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوا سے پانی بنا کر لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھائی جا رہی ہے۔ میں نے حال ہی میں انڈیا کا دورہ کیا ہے، اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے صوبہ گجرات کے چیری ٹماٹروں کے ایک فارم کی ہے۔ انڈیا کی 65% آبادی کسانوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی ان سب کسانوں کی بے حد مدد کر رہی ہے۔ مجھے خود کسانوں نے بتایا کہ ہماری ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کسانوں کی آمدنی اور پیداوار 3 گنا، 4 گنا اور 5 گنا زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی دنیا کو بدل رہی ہے۔ انڈیا میں، ایشیا میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں اور ہر جگہ کہیں ہم پانی پہنچا رہے ہیں، کہیں ہم پیداوار میں اضافہ کا باعث بن رہے ہیں۔ سوچیں تو صحیح کہ ہم زراعت، پانی، ماحول کے شعبوں میں کس قدر دنیا کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسا صرف اور صرف اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہو رہا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے چیمپئن ہیں۔ اب تک میں نے صرف پرانی صنعتوں کا ذکر کیا ہے، اب ٹیکنالوجی کی کچھ نئی صنعتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اسرائیل حقیقی معنوں میں دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ پوری ورلڈ کو جیسے ڈرائیو کر رہا ہو۔ بھلا کیسے؟ یہ انسانی ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی گاڑیاں بنانے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ 500 اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنیز تھوڑے سے عرصہ میں اس صنعت کی مالک بن گئی ہیں۔ ایسی ہی ایک کمپنی انٹیل نے $15 ارب کی خریدی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹیل نے ہی اپنے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 30 سے زیادہ ایسے پلانٹس کی چابیاں ہماری کمپنیز کے حوالے کر دی ہیں کہ آپ اس صنعت کے لیڈر ہیں۔
आप ही इन सब की देखभाल करें, जिससे साबित हुआ कि इसराइल ही इस टेक्नोलॉजी का हकीकी वारिस है और दुनिया को ड्राइव कर रहा है। वैसे तो बहुत सी सनतें काबिल ज़िक्र हैं, मगर मैं सिर्फ़ एक ऐसी सनत का ज़िक्र और करता हूँ जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। आप सब के बैंक अकाउंट्स हैं ना? क्या आप जानते हैं कि ये बैंक अकाउंट्स हैक भी हो जाते हैं? इसी तरह गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ों की भी हैकिंग हो जाती है। इन चीज़ों को हैकिंग से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंतहाई कारआमद चीज़ है, जिसमें इसराइल वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अब आप देखें कि इसराइल साइबर सिक्योरिटी में किस कदर सरमायाकारी कर रहा है। सैकड़ों नई इसराइली कंपनीज इस महारत में कमाल कर रही हैं। ये एक हकीकत है जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्या आपको पता है इसराइल की कुल कितनी आबादी है? ये 8 से 9 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी कम है। ये पूरी दुनिया की आबादी के 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आपको पता है हम साइबर सिक्योरिटी में पूरी दुनिया की कुल निजी सरमायाकारी का कितने फ़ीसद हासिल करते हैं? हम अपने साइज़ और हुजम का 2, 10 या 100% नहीं, बल्कि 200 गुना ज़्यादा सरमायाकारी हासिल करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ से सारी कहानी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं, जिसको हम सिविल मकासद के लिए भी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को ज़्यादा अमीर, ज़्यादा महफूज और ज़्यादा पैदावार का हामिल बना रहे हैं। यही वजह है कि मैं बिलाशुबा कह सकता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी का चैम्पियन मुल्क हैं। हम दुनिया को हकीकी मानों में ड्राइव कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इसराइली टेक्नोलॉजी इज़ ड्राइविंग द वर्ल्ड। बहुत से मुल्क इसराइल के पास खुद चल के आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम ये सब मुफीद चीज़ें उनके साथ भी बांटें, उनके साथ भी शेयर करें। ये तीसरी बड़ी तब्दीली है जिसकी वजह से इसराइल की सारी दुनिया के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहद मजबूत हो रहे हैं। पता है, जब मैं फ़ॉरेन सर्विस में शमूलियत इख्तियार करके इसी वाशिंगटन शहर में DCM बनकर आया था, तो हमारे सिर्फ़ 80 या 90 मुल्कों के साथ सिफारती ताल्लुकात थे। आपको पता है कि इस वक्त हमारे 160 से ज़्यादा मुल्कों के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। हम दुनिया को नीले रंग में रंग रहे हैं। इसराइल की 70 साला तारीख़ में कोई इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जनूबी टेक्सास तक तो नहीं गया, मगर मैं गुज़श्ता 18 माह में 3 बार अफ्रीका गया हूँ। हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं प्लीज़ दोबारा आएँ और बार बार आएँ। अर्जेंटीना, मेक्सिको, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब मुल्क हमारे पास आ रहे हैं। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, ये पता है ये मुस्लिम ममालिक हैं, ये भी हमारे पास आ रहे हैं। हम दुनिया को बिलाशुबा नीले रंग में रंग रहे हैं। पहले लोग कहते थे इसराइल सफारती तन्हाई का शिकार मुल्क है, मगर यकीन करें कि मैं अब कहता हूँ कि आलमी तन्हाई का शिकार हम नहीं हैं, बल्कि वो मुल्क आलमी तन्हाई का शिकार होने वाले हैं जिनके सिफारती ताल्लुकात हमारे साथ नहीं होंगे। हम नहीं सिफारती तन्हाई का शिकार, बल्कि सिफारती तन्हाई का शिकार वो मुल्क हो रहे हैं, बल्कि बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। हम दुनिया को बिलाशुबा नीले रंग में तकरीबन रंग चुके हैं।